بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہموطن گوش میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ جب محبت میڈیا کے بازار میں ناچتی ہے، جب روحانیت سیاست کی سولی چڑھتی ہے، جب حسن و عشق سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، تب دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور آج دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ شوبز، تصوف، سیاست اور محبت کے درمیان جھولتی دل کو داستان آج مسلسل کابر صدیق۔ ایپیسوڈ 4۔ ہینا ٹیکسٹائلز کی مصنوعات نے خواتین کی دنیا میں دھوم مچا دی۔ شیری گل ایک ایسی مشرقی لڑکی کی صورت میں سامنے آئی کہ سپر 5 کی اصطلاح بیکار ہو گئی تھی۔ ہر چینل، ہر اخبار، ہر میگزین صرف اسی کے ذکر، اسی کی تصویر سے جگمگا رہا تھا۔ احمد علی اختر کے ایڈورٹائزنگ کے آئیڈیا کو راحت غزل پاش اور شیری گل نے خود ڈیولپ کیا تھا۔ مصور، حسن اور سرمایہ تینوں یکجا ہوا تو گویا ایک نیا انقلاب آ گیا۔ علی احمد اختر نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی سب سے خوبصورت لان کا نام شیری گل رکھا تھا۔ اس نام نے گویا ایک اور ٹرینڈ کو جنم دیا، ورنہ پاکستان میں انڈین ڈراموں کے نام پر چوڑیاں، ساڑیاں، چھالیاں، میک اپ کا سامان، جیولری بک رہی تھی۔ ہر عورت کے لیے یہ وہ کپڑا تھا جو اس کی پسندیدہ شخصیت پہنتی تھی۔ ان سب کامیابیوں کے دوران احمد علی اختر ہمیشہ دو لوگوں کو بار بار یاد کرتا، علی اور شاہور درانی۔ شاہور درانی سے تو اس کی مسلسل ملاقاتیں رہتی تھیں، مگر علی اس کو نہیں مل رہا تھا۔ خود شاہور درانی بھی حیران تھے کہ علی کہاں ہے۔ رئیس احمد نے 2-3 مرتبہ علی کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف ایک بوڑھا ملازم تھا جو بار بار ایک ہی بات کہتا تھا، صاحب کی مرضی ہے، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، ہماری کیا طاقت، کیا مجال۔ اس کے انداز سے رئیس کو یوں محسوس ہوتا جیسے علی اس کے لیے عام انسانوں سے ماورا کوئی چیز ہے۔ کالج کا سالانہ فنکشن تھا۔ جو طلبہ اپنی تدریس مکمل کر چکے تھے ان کے لیے ڈگری تقسیم ہونا تھی۔ کالج کا مین ہال گنجائش سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اس پہ نہ صرف طالب علم بلکہ ان کے والدین، ملک کے رؤساء و امراء، اعلیٰ سرکاری افسران، غیر ملکی سفیر، بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اسکالرز، پروفیسرز موجود تھے۔ آج شاہور دورانی بہت خوش تھے۔ ان کا لگایا ہوا پودا ثمر بار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوست پروفیسر زاہد الزما کے بے حد مشکور و ممنون تھے کہ جنہوں نے انہیں یہ تجویز دی تھی کہ جس پر عمل پیرا ہو کر وہ آج بے پناہ فخر محسوس کر رہے تھے۔ ملک میں اس انقلابی ذریعہ تعلیم کے وہ بانی تھے۔ ایسی اعلیٰ تعلیم جس میں ذہانت کو پروان چڑھایا جاتا تھا، آج پوری دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہی تھی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں شاہور درانی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان تعلیم کے حوالے سے موجود ہوں۔ بسلسلہ کاروبار مجھے دنیا کے بہترین لوگوں کی خدمات حاصل رہیں، لیکن میرے اپنے ملک میں تحقیق کا فقدان تھا۔ ایک حد کے بعد گویا ذہن منجمد ہو جاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تربیت پانے والے اذہان کے لیے یہاں تحقیق کی سہولت ناپید تھی۔ ہم نے کوشش کی اور اب آپ لوگ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس شاندار منصوبے کے خالق پروفیسر زاہد الزما کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم تو صرف ان کی مدد کر رہے ہیں، باقی سارے معاملات تو وہ سنبھال رہے ہیں۔ وہ کہتے رہے اور لوگ تالیوں کی گونج میں انہیں داد تحسین سے نوازتے رہے۔ اس کے بعد ڈگریوں کی تقسیم کی رسم ادا ہوئی۔ کامیاب ہونے والوں میں سرمد اور فریحہ بھی تھے۔ اختتامی تقریر میں پروفیسر زاہد نے کہا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمیں حوصلہ دیا، ہماری کاوشوں کو سراہا، اور آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے اس عظیم و شان ادارے کی ابتدا ہے۔ وہ ہستی جس کے خیالات کی خوشہ چینی نے مجھے اس ادارے کا خیال دیا، جو خود اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، جس کا ہر جملہ ایک مستقل کتاب کا عنوان بن جاتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس عظیم ہستی کو آپ سے ملوانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پروفیسر زاہد نے بڑے احترامی انداز میں تعارف کرایا اور ایک جانب جھک کر نہایت احترام سے بولے، تشریف لائیے۔ شاہور درانی بری طرح چونکے۔ آج پہلی بار انہیں پتہ چلا کہ پروفیسر زاہد الزما ایک زمانہ جن کا معترف ہے وہ خود کسی اور کے افکار کے پرستار ہیں۔ اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاپرواہی اور بے نیازی کا مجسمہ ان کے سامنے آ گیا۔ علی ان کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ڈائس کے پیچھے کھڑے ہونا گوارا نہیں کیا۔ وہ سامنے آ کر بلا تمہید بولا، یہ جو پروفیسر زاہد ہے نا، یہ فقط باتیں بناتے ہیں، بلا وجہ تعریف کے طوطے مینوں اڑاتے ہیں۔ آدمی کیا ہے،
فقط چھلکا پرت در پرت اس کے اوپر سے اتارتے جاؤ تو پھر بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پانی مٹی میں مل کر خشک ہو جاتا ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا انداز اس قدر لاپرواہ تھا کہ لوگ دم بخود اس کی گفتگو سن رہے تھے. اس نے ایک طائرانہ نظر لوگوں پر ڈالی. جینٹل مین، دفتن اس نے انگریزی میں بولنا شروع کیا. علم کی ابتدا حیرت سے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو علم الاسما سکھایا گیا اور اسرائیل کو معلم الملکوت کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور فرشتوں کو سجدہ خاکی کا حکم. یہ دونوں کے مقام کا اعتراف تھا. یہ فرشتوں کے عجز کا مقام اور بندہ خاکی کے شرف کا اعلان تھا. حیرت سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، اور سیکھنا نفس کشی سکھاتا ہے. جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ آگے بڑھ کر مسجود ملائک ہو جاتا ہے، اور جو حیرت میں احترام بھول جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، ابلیس، یعنی مایوس ہو جاتا ہے. جب فرائض میں معنویت پیدا ہوتی ہے تو اپنے لیے دائرہ کھینچنا آسان ہو جاتا ہے. پھر دائرے در دائرے ایک سفر شروع ہوتا ہے. میرے دائرے میں تم نہ آنا، تمہارے دائرے میں میں نہیں آؤں گا. مغرب پہ دائرے کھینچتا ہے اور اس کو سلولائزیشن کا نام دیتا ہے. وہ ڈسیبل کے لیے قوانین بناتا ہے، شہریوں کے لیے قانون بناتا ہے، کتے بلیوں کے لیے قانون بناتا ہے، مگر روح کے لیے قوانین نہیں بناتا. اس نے مادیت اور روحانیت کے درمیان دائرے بنا دی ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کوئی دائرہ نہیں بناتے، اچھلتے کودتے رہتے ہیں. کبھی عدلیہ مقننہ کے دائرے میں پہنچ جاتی ہے، کبھی انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ کے دائرے توڑتی ہے. علم دائرے بناتا، احترام سکھاتا ہے. ہر شخص، ہر ادارے، ہر روح کو احترام ہے. ادارے روح رکھتے ہیں، ان کے قیام، ان کی ملکیت، ان کی شخصیت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. ہم درسگاہوں میں لفظوں کی جگالی کرتے ہیں، دانش کے چراغوں کی روشنی نہیں کرتے. آؤ روشنی کریں، آؤ سوچیں، آؤ بات کریں. لوگ سحرزدہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے. اس نے مجمع کو اسی طرح چھوڑا اور اسٹیج سے اتر کر عقب میں غائب ہو گیا. اس کے جانے کے بعد کئی لمحوں کے بعد جیسے لوگوں کو ہوش آیا. وہ احتراماً کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، مگر جس کے لیے تالیاں بج رہی تھیں وہ جا چکا تھا. علی ایسا ہی تھا، اس کو کسی ستائش کی تمنا ہی نہیں تھی. تقریب ختم ہو گئی. شہوار درانی کی نگاہیں علی کو ڈھونڈ رہی تھیں. پھر مجبور ہو کر انہوں نے پروفیسر زاہد الزماں سے کہا کہ وہ ان کے دوست علی سے ملنا چاہتے ہیں. ارے شہوار صاحب، بھلا ہم ان کے دوست کے مقام پر کہاں فائز ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو علی بھائی اپنی جوتیاں اٹھانے کی اجازت مرحمت فرما دے تو ہمارے لیے یہی اعزاز تادم زیست کافی ہوگا، مگر وہ آپ سے ملیں گے ضرور. آپ کو کیسے معلوم؟ جس وقت علی بھائی نے دانشگاہ کے لیے کہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس منصوبے پر کون رقم لگائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ شہوار دورانی اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سب سے مناسب شخص ہے. ان سے کہنا وہ مان جائیں گے. تب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور حقیقتاً آپ مان گئے. کیا؟ کون ہے یہ علی؟ علی بھائی بہت اچھے انسان ہیں، یقین رکھیے وہ خود ہی آپ سے مل لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. شہوار دورانی انہیں خاموشی سے دیکھتے رہ گئے. ہماری مان جائیے، ہماری ہو جائیے. بہت عامیانہ سا گھٹیا سا انداز تھا اس شخص کا جو اپنے آپ کو منسٹر کا بیٹا، شہر کا سب سے بڑا کاروباری کہتا تھا. غضنفر، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، شیری گل نے غصے سے کہا. وہ اس وقت شہر کے پوش ایریا کے ایک انتہائی مہنگے ترین شاپنگ مال میں آئی تھی اور اب شاپنگ کر کے واپس نکل رہی تھی کہ وہ مل گیا. بخدا، غصے میں آپ کا گلابی رنگ قندھاری انار کی طرح سرخ ہو جاتا ہے. شیری گل نے ادھر ادھر دیکھا. مال کا سیکیورٹی آفیسر دور کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ اس قدر ویل نون فگر تھی کہ ہر جگہ پہچان کر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی. سیکیورٹی آفیسر اپنی پیشہ ورانہ حس کے باعث سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا. یس میم، اینی پرابلم؟ مجھے ذرا گاڑی تک چھوڑائیے. یس میم، اس نے کہا اور شیری گل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اس نے کوئی استفسار نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ بگڑے ہوئے رئیس زادے اپنے اوقات سے اکثر باہر آ جاتے ہیں. اس نے گاڑی تک شیری گل کو پہنچایا اور جب تک وہ گاڑی پارکنگ ایریا سے نکال کر وہاں سے چلی نہ گئی وہ وہیں کھڑا رہا. آج تو حد ہو گئی تھی. شیری گل کو ہرگز توقع نہ تھی کہ غضنفر اس حد تک کمینگی اور چچور پن پر اتر آئے گا. غضنفر سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی جو اس کے کلائنٹ نے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ لانچ پر ارینج کی تھی. وہ وہاں تھا. وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے منسٹر کا بیٹا تھا. اسے اپنے باپ کی سیاسی حکومتی قوت کا بڑا زوم تھا. پارٹی میں اس نے شیریں سے بے تکلف ہونے کی کئی بار کوشش کی مگر ہر بار شیریں اس سے دامن بچا کر نکل گئی. پھر اس کے بعد اس نے کئی بار فضول گفتگو کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار شیریں نے اس کو ڈانٹ کر فون بند کر دیا. وہ ایسی کالز کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی. لوگ چند کالوں کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ یہ اس ٹائپ کی ماڈل نہیں، وکری ٹائپ کی ہے. مگر غضنفر نے تو حد ہی کر دی. اس نے سوچا کہ وہ اپنے ماموں سردار رویداد کو اطلاع کر دے مگر خود ہی اس خیال کو رد کر دیا. وہ اسے فوراً لاہور آنے کا کہہ دیتے. وہ تو پہلے ہی اس کے شوق کے خلاف تھے مگر بھانجی کی محبت سے مجبور تھے. پھر تو انہیں بہانہ مل جاتا.
ابھی وہ گھر آ کر فریش ہوئی ہی تھی کہ راحت کا فون آ گیا۔ اس وقت اس کو اس کا فون آنا بہت اچھا لگا۔ آپ آ جائیے، شیرین نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ ویسے بھی وہ احمد علی اختر کی ایڈ کیمپین بناتے ہوئے خاصی قریب آ گئے تھے۔ اس کو راحت قزلباش کا ٹھہرا ٹھہرا انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی بے تکلفی میں جھجک کا عنصر تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ شیری گل کا خیال تھا کہ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ لگے گا اس کے آنے میں، مگر وہ تو 15-20 منٹ میں آ گیا۔ آپ خاصی جلدی آ گئے؟ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ناگوار گزرنا ہوتا تو آپ کو آنے کی دعوت ہی کیوں دیتی؟ چائے پئیں گے یا کھانا چلے گا؟ چائے پئیں گے، کھانا بعد میں۔ بلکہ میرے خیال میں اگر کھانا باہر کھایا جائے تو کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے، میں چائے بنواتی ہوں، وہ بولی اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں چائے آ گئی۔ وہ چائے پیتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ راحت، آپ نے کبھی اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ ہم کیا بتائیں، ہم کہاں کسی قابل ہیں؟ آپ اتنے گئے گزرے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ و برش برتنے کا ہنر دیا ہے۔ آپ لوگوں کی کیفیات کو تصویروں میں زندہ کرنا جانتے ہیں۔ پھر آپ شہر کے مقبول لوگوں میں سے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو پینٹنگ کا ذرا بھی شوق ہے نا، سمجھ ہے، وہ آپ کو آپ کے نام سے جانتا ہے۔ اچھا، تو کیا لوگوں کا جاننا کافی ہوتا ہے؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ میری شادی ہوئی تھی لیکن وہ برقرار نہ رہ سکی۔ کیا زواجی مسائل تھے؟ ہمارے درمیان در حقیقت کوئی سکھ تھا ہی نہیں شیری جی۔ ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لوگ غربت دیکھتے ہیں، ہم غربت میں جیتے تھے۔ مگر میری ماں کو مجھے پٹواری بنانے کا شوق تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا بس تو کسی طرح پٹواری بن جا، پھر اپنے پرکھوں کی زمین واپس لے لینا۔ میری ماں، اس کو شوق تھا کہ میں پٹواری بن کر اپنے چاچا سے اپنی 12 کلے زمین واپس لے لوں، مگر مجھے پٹواری بننے میں، زمینوں کے کھاتوں میں الجھنے اور تھوڑی سی رقم کے عوض زمینوں کے انتقال میں رد و بدل کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں مصور بننا چاہتا تھا اور ماں کا یہ حال تھا کہ وہ کانپ جاتی تھی۔ راحت، سوچ ذرا، قیامت میں جب تجھے ان تصویروں میں جان ڈالنے کا حکم ملے گا تو کیا کرے گا؟ ہائے ربا، وہ تو عذاب کے تصور سے دہل جاتی، جیسے ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو رہا۔ وہ تصویروں کو کافروں کا شوق کہتی تھی۔ ساری عمر اس نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا کہ تصویر حرام ہے۔ کوئی نامحرم میری تصویر کھینچے گا، ہاتھ لگائے گا، وہ کب کپا جاتی تھی۔ تو کیا آپ کی اماں پردہ کرتی تھی؟ گاؤں میں پردہ کہاں ہوتا ہے، مگر گاؤں میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو شہر میں نہیں ہوتی، آنکھوں کی مروت اور رشتے کا احساس۔ میری ماں تو کیا، گاؤں کی شاید ہی کوئی عورت پردہ کرتی ہو، مگر وہاں صرف بھائی تھے، چاچے تھے، ماموں تھے، بہن تھی، بیٹی تھی، بھرجائی تھی۔ گاؤں میں عورت اور مرد نہیں ہوتے، رشتے ہوتے ہیں۔ ہم رشتوں میں جیتے تھے، مگر اب شہر کی طرح گاؤں کیبل آ رہا ہے، چینل چل رہے ہیں، غیر ملکی ثقافتی الغار سے ہم رشتے بھولتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو ترقی اچھی نہیں لگتی؟ ترقی سے پہلے شعور کی تربیت ضروری ہے، پھر ترقی اپنے ثمرات دیتی ہے، ورنہ اس کے مضمرات سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میری ماں کو پٹواری کے بعد دوسرا شوق میری شادی کا تھا۔ لڑکی اس نے دیکھ رکھی تھی، اپنی بہن کی بیٹی جمیلہ، دبلی پتلی، کالی سی۔ اس کے لیے وہ 4 تولے کے گہنے بنانے کی فکر میں رہتی تھی۔ اسے اپنے گردوں کی پتھری کے علاج کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر میں شہر بھاگ آیا۔ ایک بار واپس گیا تو اس نے بڑی حسرت سے کہا، پتر تو پٹواری نہ بنا، تصویری بن گیا، تیرا شوق ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، پر یہ میری اتنی عزت تو رکھ لے کہ میری نونا کو گھر لیا۔ اور میں انکار نہ کر سکا، میں نے حامی بھر دی۔ میری شادی ہو گئی۔ جمیلہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی، 5ویں تک پڑھی تھی، اس سے زیادہ وسائل نے اجازت ہی نہ دی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ تو شہری ہو گئے ہیں، میں دیہاتن ہوں، پر مجھے اپنے نام کے ساتھ رکھ لیجیے گا، میں شہر آنے کو بھی نہیں کہوں گی، چاہے آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں جی، آپ آسمان، ہم خاک، ہمارا آپ کا کیا میل، بس آپ کا نام مل گیا، یہی کافی ہے۔ اس طرح تو شادی نہیں ہوتی، کہ زندگی اس طرح کیسے کٹے گی؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ماں کے کہنے پر تم سے شادی کی ہے اور اب نبھاؤں گا بھی۔ نہ جی نہ، آپ مجبور نہ ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں نیچے سو جاتی ہوں۔ وہ چارپائی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ آپ آرام کریں۔ تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ توبہ توبہ، کیسی باتیں کرتے آپ؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، خالہ جی نے مجھے نونا کہہ کر بلایا ہے، تو پھر جی آپ ہی میرے گھر والے ہونے تھے نا، اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ کیوں، کیا سارے گاؤں کے لڑکے مر گئے تھے؟ اللہ توبہ، میں مر نہ جاؤں جو ایسا سوچوں۔ بھلا کوئی اپنے نام سے ثواب ہی جیتا ہے؟ وہ بہت سادہ، بہت اچھی تھی، اتنی سادہ اور محبت کرنے والی کہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اس دور کی لڑکی تھی۔ وہ کبھی میرے ساتھ شہر نہیں آئی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا، جمیلہ شہر چلو، میرا گھر دیکھو، اچھا لگے گا تمہیں؟ نہ جی نہ، میں نے خیالوں میں آپ کا گھر دیکھ رکھا ہے، بسا لیا ہے، بس اب اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں جی۔
वैसे भी मुझे डर लगता है, अगर आप मुझे अपने साथ उस घर में ले गए ना तो मैं इस काबिल भी ना हुई, उस घर को ना संभाल पाई तो मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, फिर मैं ना आ सकूंगी, मर जाऊंगी कि मैं आपके घर के बरतने में कोताही बरतती रही। मुझे बेसाख्ता उस पर प्यार आ गया। वो गहरे सांवले रंग की खड़े नैन नक्श वाली थी। उसकी बातों में बड़ी रवानी और सादगी थी। शादी के 3 साल बाद वो फौत हो गई, मेरी माँ के मरने के 40वें के बाद। मुझे अच्छी तरह याद है, 40वें के बाद वो बड़ी उदास थी। कहने लगी, माँ नहीं रही, उसके वजूद के बगैर सब खाली लगता है। मेरे साथ शहर चलो, मेरे साथ रहो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लो जी, भला आप पे भरोसा क्यों नहीं? पर मैं सोचती हूँ आप पर बोझ क्यों बनूं? वही ना रही जो मुझे लाई थी तो फिर? तो क्या तुम गैर हो? अपनी भी तो नहीं। क्या मतलब? इतने अरसे आपने माँ के कहने पर जिम्मेदारी निभाई है, बीवी तो कभी समझा ही नहीं, और मेरी जरूरत भी नहीं कि मैं आगे बढ़ती। जमीला, तुमने कभी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया? लो जी, औरत अपने मुंह से क्या कहती, लाज से मर ना जाए। वो दरिया किनारे प्यास बर्दाश्त करती रही। मैं रंगों का, फितरत को समझने का दावा करने वाला एक औरत से हार गया। समंदर अपने तालिब की प्यास का अंदाजा ना कर पाया। कितना बेवकत, बेहैसियत, ना समझ, ना पुख्ता था मैं। और इससे कबल कि मैं उसके जज्बों को समझता, उसकी पजीराई करता, वो चल बसी। मुझे उसकी मौत की वजह समझ में नहीं आ सकी। वो बीमार नहीं थी, उसे कोई अंदरूनी तकलीफ नहीं थी। मगर आज जब मैं उसके जज्बों की तफहीम करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको मेरी बेवकती के एहसास ने मार दिया है। राहत खामोश हो गया। शीरी गुल साकित उसकी कहानी सुनती रही। दोनों खामोश थे, अपने अपने माजी के असीर, अपने अपने अजाबों में गिरफ्तार। टेलीफोन की घंटी ने खामोशी की दीवार में नकब लगाई। शीरी गुल ने चौंक कर मोबाइल उठाया, नंबर देखा और नागवारी के एक एहसास के साथ मोबाइल ऑफ कर दिया। भूख लग रही है, चलिए, राहत ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तीखे नक्कूश का बादामी रंगत वाला राहत गज़लेबाज नेवी ब्लू कुर्ते और वाइट जीन्स में अच्छा लग रहा था। उसका बदन मजबूत और बाजू कदरे लंबे थे। शीरी गुल को वो ना जाने क्यों अच्छा लगा। क्या खाने का मूड है? राहत ने गाड़ी पोर्च से निकालते हुए पूछा। शीरी उसके बराबर में बैठी हुई थी। उसके वजूद से हल्की हल्की महक उठ रही थी। कार की महदूद फिजा में उसकी कुर्बत राहत को बहुत अच्छी लग रही थी। कोई रिवायती खाना खाएंगे? मेरा भी यही दिल चाह रहा था। एक होटल है, वहाँ पालक गोश्त, भिंडी की सब्जी और तवे वाली रोटियां बहुत अच्छी मिलती हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं। राहत ने गाड़ी का रुख मेन रोड की तरफ मोड़ दिया। मेन रोड पर आकर गाड़ी हमवार हो गई। राहत ने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। गाड़ी की महदूद फिजा में मुगैयना की मसूरकुन आवाज़ गूंजती रही। दोनों खामोश थे। उनके दरमियान जज्बात अपना मफहूम पा रहे थे। बाज़ औक़ात कुछ कहे बगैर भी सब कुछ कह दिया जाता है। राहत ने एक जगह गाड़ी रोकी। ऑटोमेटिक लॉक खुल गए। वो बाहर निकला और दूसरी तरफ से घूमकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तशरीफ़ लाइए। अरे, ये तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है। जी हाँ, यहाँ एक छोटा सा होटल मैंने दरियाफ्त किया है। मज़ार के दाहिनी जानिब होटलों की कतार के साथ वो एक होटल में अंदर दाखिल हो गए। ये एक दरमियाना सा होटल था, मगर उसके अंदर खानों की खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही थी। उनके अंदर दाखिल होते एक नौमा लड़का लपक कर उनकी तरफ आया। आइए जी, बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए। राहत ने मुस्कुराकर उसे देखा और खाने का ऑर्डर दिया। लगता है आप यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ, जब कभी दिल घबराता है तो यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिलता है। यूँ लगता है जैसे बदतर शोर से मध्यम मौसीकी की पनाह में आ गया हूँ। यहाँ इस होटल में? नहीं, उधर ऊपर। राहत ने इशारा किया। ऊपर? मज़ार शरीफ की बात कर रहा हूँ। खाना खा के ऊपर चलेंगे। लड़के ने उनकी बातों के दौरान ही खाना ला के रख दिया था। खाना खुश जायका था। दूसरे उन्हें भूख बहुत जोर की लगी थी, इसलिए दोनों ने पेट भर के खाया। खाना खाकर वो बाहर निकल आए। उनका रुख अब मज़ार की सीढ़ियों की तरफ था। नीचे से उन्होंने फूल लिए और ऊपर चढ़ने लगे। अभी वो चंद ही कदम बढ़े थे कि अचानक एक मलंगनी टाइप औरत तेजी से सामने आई और उनके गले में गुलाब के हार डालकर बोली, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। जाओ सलाम करो, मुरादें मांगो, अल्लाह खुशियों से बच्चों से घर भर दे। उसने एक ही सांस में ढेरों दुआएं दे डाली। राहत ने जेब में हाथ डालकर 100 का नोट निकाला और औरत को पकड़ा दिया। वो वहां से चली गई। राहत ने कनखियों से देखा। शेरी का चेहरा सुर्ख हो गया था। इन औरतों से निपटने का बेहतरीन तरीका यह है कि इन्हें जल्दी से कुछ दे के फारिग कर दिया जाए। राहत ने कहा तो शेरी ने कोई जवाब ना दिया। वो चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ती रही। मज़ार पर राहत ने फूल चढ़ाए और एक तरफ बड़ी अकीदत से बैठकर मज़ार की जानिब मुतवज्जो हो गया। शीरी गुल इधर उधर का जायजा लेने लगी। लोग आ रहे थे, फातिहा पढ़ रहे थे, कोई मिठाई बांट रहा था, कोई फूलों की चादर चढ़ा रहा था। फिजा अगरबत्ती, गुलाब, लोबान, इतर की खुशबू से महक रही थी। कितने ही लोग आ रहे थे, जा रहे थे। सदियों से एक तसलसल चल रहा था। अल्लाह ताला के
برگزیدہ بندوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے. کہتے ہیں دوست اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. جو خدا سے دوستی کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا. خدا بھی نہیں مرتا. اس کے دوست بھی اس کی رحمت سے ایک زندہ تاریخ بن جاتے ہیں. کیا سوچ رہی ہیں؟ راحت نے پوچھا. میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ گئی. وہ مسکرا دی. میں سوچتی ہوں ان جگہوں پر کتنا سکون ہے. یہ جاذب گاہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہاں دکھ، تکلیف، غم، خوف، وحشت، ناکامی، نامرادی، لا تعلقی، کرچیاں جذب کر لی جاتی ہیں. روح ہلکی ہو جاتی ہے. تصوف انکار کو اقرار میں بدلنے کا نام ہے. تصوف کا فلسفہ بہت سیدھا سا ہے. عام انسان اللہ کو مانتا ہے، صوفی اللہ کی مانتا ہے. بہت خوب. آپ نے تصوف کی بہت آسان اور سادہ تشریح کر دی جو دل میں اتر جاتی ہے. دل میں تو محبت اترتی ہے. محبت اگر بندے سے بندے کا رابطہ ہے تو خدا کی پہچان ہے. شیری اس کو دیکھتی رہ گئی. یہ راحت کتنی گہری باتیں کرتا ہے. اس نے سوچا. بی بی جی جگہ دیجیے. ایک عورت نے اسے گھٹنے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک گئی. وہ دونوں الٹے پاؤں مزار شریف کے کمرے سے باہر آئے اور نیچے اترنے لگے. باہر آ کر وہ ابھی اپنے اپنے دروازے کھول کر بیٹھی رہے تھے کہ اچانک بجلی کسی تیزی سے 4 آدمیوں نے شیری گل کو گھسیٹا اور ایک سفید رنگ کی سوزوکی ہائی روف میں ڈال کر تیزی سے فرار ہو گئے. یہ سب لمحوں کا کھیل تھا. راحت کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے کو بجلی کوند گئی ہو. اچانک جیسے بجلی کوند جائے. برق ایک لمحے کے لیے زوردار آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک کے ساتھ معدوم ہو جائے. انہونی ہونی میں بدل جائے. بعینہ ایسا ہی ہوا. راحت کے چند لمحے تو جیسے بے جان روح کی طرح گزر گئے. نہ آنکھوں کا دیکھا اعتبار تھا اور نہ ہی انہونی کی ہونی. وہ جیسے مسلسل بے یقین تھا. وہ ہکا بکا کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا. سب کچھ ویسا ہی تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. کچھ لوگ مزار کی طرف سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کچھ اتر رہے تھے. سامنے پھول والا لڑکا گجرے ہاتھ میں لے کھڑا دائیں بائیں متوقع خریداروں کی شناخت کر رہا تھا. کئی مالائے لیے فقیر ادھر ادھر اپنا کاسا کھنکا رہے تھے. صرف ایک عورت راحت کی طرف متوجہ تھی. وہی عورت جس نے مزار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے پاس آ کر گلے میں گلاب کا ہار ڈالا تھا اور دعا دی تھی. مگر شاید دعا سیڑھی نہ چڑھ سکی اور وہیں پڑی پڑپڑاتی رہی. راحت نے خود کو جھٹکا دیا اور جیسے ہوش میں آ گیا. ابھی ابھی چند لمحے پہلے تو شیری گل مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ اپنی طرف کے دروازے پر ہاتھ رکھے پہلے شیری گل کے اندر بیٹھنے کا منتظر تھا کہ اچانک برق چمکی. سوزوکی ہائی روف اس کے پاس آ کر رکی. 4 آدمیوں نے دبوچ کے شیری گل کو سوزوکی میں ڈالا اور گاڑی میں بیٹھ کے چشم زدن میں نگاہوں سے اجھل ہو گئے. وہ مصور تھا، رنگوں سے کھیلنے والا. اس کو کب یقین تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی افتاد پڑ سکتی ہے. پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی. جھٹکے سے گاڑی کو آگے بڑھایا اور گھوم کے تیزی سے اس طرف جانے لگا جہاں موڑ کاٹ کے ہائی روف مڑی تھی. وہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا گاڑی بھگا رہا تھا مگر کہیں بھی اس کو وہ ہائی روف دکھائی نہ دی. اس نے دوبارہ اسی سڑک پر چکر لگایا اور مزار شریف کے سامنے سے گزرتا ہوا سیدھا سڑک پر چڑھ گیا جہاں پرشور سمندر دور تک ریت کے سینے پر پھیلا ہوا تھا. وہ دائیں بائیں دیکھتا رہا مگر شیری گل کی کوئی نشاندہی نہ ہوئی. اس نے تھک ہار کے گاڑی روکی اور سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا. راحت کو یوں لگا جیسے وہ ایک دم خالی ہو گیا ہے. اچانک اس کے وجود میں سے کسی نے توانائی نچوڑ لی ہے. شیری گل تم کہاں ہو؟ سنیے. اس کو شیری گل کی آواز سنائی دی. وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا. اس کی جانب پر شیشہ ایک لڑکی بجا رہی تھی. سنیے ذرا گاڑی پیچھے کر لیجئے. راحت نے چونک کے دیکھا. پتہ نہیں کہ اس نے بے دہانی میں گاڑی کہاں روک لی تھی. گاڑی ٹیڑھی کھڑی تھی اور دائیں بائیں 2 گاڑیاں اس کے پیچھے ہونے کے منتظر تھیں. سوری میں پیچھے کرتا ہوں. اوکے. لڑکی پیچھے ہٹ گئی. راحت نے گاڑی بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے پیچھے کی اور آہستہ سے آگے لے جا کر روک دی. میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں شیری؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیا کروں میں؟ جب شیری گل کے اغوا کی خبر پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ شوبز کی دنیا میں کیسا زبردست دھماکہ ہوگا. کتنی ہی کہانیاں بنیں گی اور کیسی کیسی زبانیں اپنا زہر روک لیں گی. جب سے شیری گل لانچ ہوئی تھی اور شیری گل نے شہرت کے نئے باب سر کیے تھے اس کے دشمنوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. شوبز کی دنیا بہت بے رحم ہوتی ہے. ایک خبر، ایک تاثر، ایک کلک کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. کبھی شہرت عروج کے بام سریا پر اور کبھی گمنامی کے تحت الثری میں. پھر بہت سارے نوکیلے کانٹوں کی طرح پھر اس کے چاروں طرف منڈلانے لگے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. اچانک راحت کو لگا جیسے اس کے بدن کی ساری توانائی نچڑ گئی ہے اور وہ برسوں کا بے جان اور بیمار اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑا ہے، ایک مٹی کے تودے کی طرح. اچانک اس کے فون پہ بیل ہوئی. اس نے مکان کے انداز میں فون اٹھا لیا. اسکرین پر مانوس نمبر چمک رہا تھا. کہاں ہیں آپ؟ دوسری جانب سے احمد علی اختر کی آواز آئی. میں؟ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں رہی؟
کیا ہوا مجھے بتائیے، احمد علی اختر نے کہا۔ اس کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی۔ شیری گل سے لون کے پروجیکٹ کے دوران ان سب کے آپس میں بہت اچھے مراسم استوار ہو گئے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ مجھے تو بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اچانک راحت نے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کہاں ہو تم؟ فوراً میرے پاس چلے آؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دانستہ رونے کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ کہاں پر ہو تم؟ میں آتا ہوں، راحت نے کہا اور اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، احمد علی نے کہا اور فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ راحت نے گاڑی سٹارٹ کی اور احمد علی کی طرف رخ کر دیا۔ اسے اپنے رونے پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر کیا کرتا؟ اس نے سوچا نہ جانے کیا ہوا کہ احمد علی اختر کے فون کے ساتھ ہی اس کی آواز سنتے ہی اس کی طبیعت بکھر گئی۔ وہ کھوئے انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا محمد علی اختر کے وسیع و عریض بنگلے کے آہنی گیٹ پر پہنچا اور ہارن بجا دیا۔ چھوٹے گیٹ سے گارڈ نے باہر دیکھا اور راحت کی گاڑی پہچان کے ایک بٹن دبا کر خود کار آہنی گیٹ وا کر دیا۔ راحت گاڑی سیدھا لیتا ہوا اندر چلا گیا۔